میرے جیسے اقبال کے مبتدی کی کوئی حیثیت اور بولنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کی بات ہو۔ اقبال کے ایک المیے کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اورینٹل کالج ہے اور یہاں لٹریچر کے طالب علم موجود ہیں۔ اقبال کہتا ہے میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں واقف راز درون میخانہ۔ یہ المیہ ارمغان حجاز میں اور کھل کے سامنے آتا ہے۔ من میر امم داد است خواہیم کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے داد کا طلبگار ہوں، مرا یارا غزل خان شمردن، میرے یاروں نے تو مجھے شاعر سمجھ لیا ہے، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوا کی جستجو۔ اقبال اس پورے برصغیر نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی شاعری آج تک ہو چکی ہے اس کے بارے میں میری شمل جرمنی میں تھی تو ایک تحقیق کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ میٹافوریکل ایکسپریشن، جو تشبیہات، مجاز مرسل، یہ چیزیں استعمال کیے جاتی ہیں، وہ شیکسپیئر نے تقریباً اردو کی، انگریزی کی، فارسی کی تو تشبیہات میں سب سے زیادہ اس نے استعمال کی ہیں، اور اس نے ان زبان میں اس طریقہ کار میں گفتگو کیا، وہ کو 26-27% بنتا ہے، جبکہ اقبال نے 70% سے بھی زیادہ اپنا کلام جو ہے اسی طرح کے میٹافوریکل ایکسپریشن، جس کے تشبیہات، مرسل اور حیران کن صورتحال۔ میں اقبال کے دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال کا پورا علم اور اقبال کی پوری شاعری خالصتاً قرآن پاک کی ترجمانی ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا دعویٰ ہے اقبال کا کہ شاید کوئی عام مسلمان کا بڑے سے بڑا مفتی، فقیہ، عالم دین بھی نہ کر سکے۔ اقبال ایک فارسی کی ان کی لمبی ہے نظم کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں ہے، گر بحرفم غیر قرآن مثمر است، اگر اس دل کے آئینے کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی موجود ہے، چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس کے اوپر جو اقبال نے شرط لگائی ہے کہ اگر اس دل کے آئینے میں قرآن کے علاوہ کوئی لفظ موجود ہے، تو اقبال کہتے ہیں کہ پردہ ناموس فکرم چاک کن، کہ میری اس جو بہت بڑی شاعری کا ناموس بنا ہوا ہے، یہ جو محل بنا ہوا ہے، اس کا پردہ چاک کر دے، ای خیاب آراز خارم پاک کن، اور مجھے اس آپ کے تمہارا جو پھولوں کا گلستان ہے، اس گلستان میں سے میرے جیسے کانٹے کو نکال کے باہر پھینک دے۔ اقبال کہتے ہیں پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیاب آراز خارم پاک کن، یہ جو پھولوں کا بہترین گلستان ہے، میرے جیسے کانٹے کو نکال پھینک۔ اس کے بعد ایک عاشق رسول سے اتنا بڑا دعویٰ کہ روز محشر خوار و رسوا کن مرا، اگر میرے دل کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی لفظ موجود ہے تو مجھے قیامت کے دن خوار و رسوا کر دینا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دینا۔ آپ اندازہ کریں کہ اقبال کے عشق کا یہ عالم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ وہ جو آخری رباعیات ہیں اس کے بارے میں یہ بوسہ پاک کن مرا کے اقبال نے جو توجیہ پیش کی ہے کہ سجود نیست ہے عبدالعزیزی، سجود نیست ہے عبدالعزیز، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سجدہ نہیں کر رہا، بروبم از مجا خاک درے روز، میں تو یار کے دروازے پر پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں۔ دو چیزیں اقبال کے ہاں، عشق رسول اور قرآن پاک۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان کی زندگی گزارو تو یاد رکھو قرآن کے بغیر ناممکن میں سے، ناممکنات میں سے۔ اور جو کمال کی بات ہے، عموماً لوگ جو ہیں شکوہ کے بعد جواب شکوہ کو ایک عام سی نظم تصور کرتے ہیں،
بلکہ مجھے جوش صاحب سے بنیادی اختلاف یہی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اقبال نے شکوہ بڑی بلندی میں لکھا اور جواب شکوہ پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی شاعرانہ عظمت کو کھو دیا، جبکہ میں جواب شکوہ کو ایک الہامی نظم بلکہ نعت سمجھتا ہوں۔ یہ جواب شکوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ اقبال پہ نازل ہوئی تھی جس جگہ اس وقت وہ دفن ہے۔ شکوہ میں تو شکایت میں اور آپ روز کرتے ہیں کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر برق کرتی ہے تو بیچارے مسلمان، میں اور آپ روز کرتے ہیں۔ لیکن اقبال کا جواب کمال ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر نظم اپنے بہاؤ کے حساب سے آخری مصروں پہ آ کے بتاتی ہے کہ یہ اس کا فائنل مقام ہے۔ کوئی افسانہ لکھتا ہے تو آخری لائن بتاتی ہے کہ اس شخص نے کہانی کو کہاں سے گھماتا گھماتا ہوا اندھیری بھول بھلیوں میں سے نکالتا ہوا کیسے روشن کر دیا۔ ایک پینٹر جب پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو فائنل سٹروکس لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو جاتی ہے۔ ویسے اقبال کی یہ نظم، اب آغاز دیکھیں، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز سے کیا، عرش والوں پہ کھلتا نہ تھا یہ راز سے کیا، تاثر عرش انسان کی تگ و تاز سے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز سے کیا۔ غافل آداب یہ سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کہتے ہیں، اس قدر شوخ کی اللہ سے بھی مرہم تھا جو مسجود ملائک کے وہی آدم ہیں، اور کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ لیکن کمال کی بات ہے، اقبال نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی جو سند لی ہے، آغاز اس ہوتا ہے شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو۔ اور پھر اقبال کو جواب ملتے ہیں کہ منفت ایک ہے اس قوم کے نقصان ہی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ پہ قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتا ہے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ساتھ ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی کوئی باتیں ہیں۔ اور وہ جو کمال ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن نظم کا بہاؤ، نظم کی پوری کیفیت گھومتے گھومتے آپ کو بھول بھلیوں سے گزارتے آپ کو راستہ دکھاتے آخر میں دو شعروں کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وفا کر کے دکھاؤ لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، جیسے تم چاہو اپنی تقدیر لکھو۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ کیفیت آتی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ عموماً ہم نے صدیوں پڑھا کہ اقبال کا خودی کو کہتا ہے نٹشے سے لیا، کو کہتا ہے کہیں سے لیا، کو کہتا ہے کہیں سے لیا۔ تو نذیر نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اقبال سے کہ یہ آخری دور میں اقبال نے اپنی ساری کتابیں لوگوں کو بانٹ دی تھی اور صرف قرآن پاک رکھا ہوا تھا، اور بڑے سے اس وقت ان کا شورا اتنا ہو گیا تھا کہ ان سے سوال پوچھنے کے لیے لوگ آتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی جیسے بڑے بڑے فلاسفرز کی ہوتی ہے، شوپنہار کی، فلانے کی، تو اقبال قرآن پاک نکال لیتے تھے اور اس میں سے جواب دیتے تھے۔ اور یہ قرآن پاک کی حالت یہ ہے کہ علی بخش لکھتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے ہچکیوں سے ایسے روتے تھے کہ قرآن پاک بھیگ جاتا تھا اور ہم اس کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھتے تھے۔ تیرے وجود پہ نازل نہ ہو اگر یہ کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اور یہ اقبال کو ان کے والد کا درس تھا۔ کہتے ہیں میں گزرتے ایک دفعہ صبح سویرے نماز میں والد تہجد پڑھنے بعد نکلتے تھے، مجھے ایک دفعہ کہا یہ تم پڑھتے ہو تو یہ تمہیں کچھ سمجھ بھی آتی ہے؟ کہا میں نے عربی صرف و نحو پڑھی ہے، میر حسن صاحب کا شاگرد ہوں۔ کہا اچھا میں کچھ دیر کے بعد بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ گزرے، کہا دیکھو قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہو۔ تو اقبال کی اس ساری کیفیت جو ہے قرآن کے ساتھ، اس کا تعلق جو ہے، اس نے اقبال کو بہت کچھ سکھایا ہے۔ سب سے بڑی بات، پوری دنیا کا فلسفہ، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اور پوری دنیا کی اس وقت جو بھرمار ہو رہی تھی، آپ حیران ہوں گے کہ میں مدتوں قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر مدتوں ڈھونڈتا رہا یاجوج اور ماجوج کے اوپر۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ
حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ ہم نے ایک بستی کو تباہ کر دیا اور اس بستی میں لوگ واپس نہیں لوٹیں گے. یہ بنی اسرائیل کی آج یروشلم کی بات ہو رہی ہے. یہ یہودی واپس نہیں، حتیٰ کب لوٹیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب وہ ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. آپ حیران ہوں گے کہ 1919 میں پہلا یہودی وہاں لوٹا ہے. قرآن سچ تھا تو مجھے دیکھنا چاہیے تھا تو پھر یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں؟ اور اللہ نے کہا کون ہوں گے وہ جو بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہوں گے. جنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ سیٹلائٹ سے. سود کہاں سے آ رہا ہے؟ سیٹلائٹ سے. فحاشی کہاں سے ہو رہی ہے؟ سیٹلائٹ. اقبال کیا کہتا ہے؟ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اس سطح کا کی قرآن شناسی، اس سطح کی قرآن شناسی کہ کیسے بلندیوں سے تمہارے اوپر سے حملہ آور ہو رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کا لشکر. آپ اندازہ کریں، امین احسن اصلاحی مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب سے ایک دفعہ انہوں نے فکر، اور یہ بہت المیہ کی بات ہے، کہ کہنے لگے کہ میں زندگی بھر تفسیر قرآن پڑھتا رہا، لکھتا رہا، اتنی شاندار تدبر قرآن لکھی، لیکن جب میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جہاں ہم مفسرین کی پرواز ختم ہوتی ہے، اقبال اس سے آگے شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو فقرہ بولا ہے وہ میرے آپ کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. کہا جس قوم کو اقبال جیسا حدی خان نہیں جگا سکا، ہمہ شمع کی کیا حیثیت، ہمہ شمع کی کیا حیثیت. اقبال کی ساری کی ساری تک و دو، ساری کی آپ صرف کبھی میں سوچتا ہوں کہ ارمغان حجاز کی ابلیس کی مجلس شورا یہ آخری 1936 کی نظمیں ہیں، اور وہ جو ان کی رباعیات ہیں 110 یا 12 ہیں جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے، ان کی بہن نے کہا حج پہ جانا ہے، حج پہ اقبال نہیں جایا، کہتے میں کیسے سامنا کر سکوں گا. اور یہ کیفیت اقبال کی نہیں، سیدنا امام ابو حنیفہ پوری زندگی موجہ شریف کے سامنے نہیں گئے، پوری زندگی جالیوں کے سامنے گیا، کہا یہ چہرہ لے کے میں رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا. یہی کیفیت اقبال کی تھی. اور اقبال نے وہ جو اس کے اندر صرف 2-3 اشعار ہیں جو اپنے ہیں، ذاتی کیفیت بیان کی، باقی سب اس امت کا درد رویا. زمن بر صوفی و ملا سنامے کہ پیغام خدا گفتند مارا ولے طویل شان در حیرت انداہ خداؤ جبرائیل و مصطفیٰ. جب مولوی کو صوفی کو سلام کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کا پیغام سناتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگ ہیں کہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں، اللہ حیران رہ جاتا ہے، جبریل حیران رہ جاتا ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا تعویلیں کرتے ہیں. بس شب پیشے اس میری قوم کا المیہ اقبال نے رویا ہے، شب پیشے خدا بگر استمزار. بہت رویا میں اللہ کے سامنے پوری رات. مسلمانہ چرا سارند و خارند، یہ مسلمان اتنے خوار و زار کیوں ہو چکے ہیں؟ ندامت نمی دانی کے قوم، تم اس قوم کو نہیں جانتے. دل دورند و محبوب ندارند، دل رکھتی ہے محبوب میسر نہیں آتا. اسی کیفیت کے اندر پھر آخری اس کی کیفیت اقبال بڑھاپا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی تیاری کر رہے ہیں، بہن نے کہا چلنا ہے، کہا میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے، کسی کے گھر جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں. تو آپ نے کچھ چیزیں لکھنا شروع کی. اس کا آغاز بہت خوبصورت ہے کیونکہ کافی لوگ ہیں، میں صرف مختصر کرنا چاہتا ہوں. کہا بئی پیری رہے یسرب گرفتم، میں اس بڑھاپے میں، گرفتم کا لفظ اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا، میں ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا، میں اس بڑھاپے میں یسرب کے راستے کا گرفتار ہو چکا ہوں. راستے اس کی بئی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں سرود عاشقانہ، اور میں عاشقی کے نظمیں گاتا جا رہا ہوں. بئی پیری رہے یسرب گرفتم نواخاں سرود عاشقانہ، چواں مرغے کے در صحرا سر شام. میری حالت اس پرندے کی طرح ہے جو پورا دن صحرا میں کاٹتا ہے، اور جب چواں مرغے کے در صحرا سر شام کشاید پر بفکر آشیانہ، جب رات آتی ہے تو اپنے گھرانے کو، اپنے آشیانے کو، اپنے گھونسلے کو لوٹنے کے لیے پر پھیلا دیتا ہے. گھرانہ کون سا ہے؟ مدینہ منورہ. یہی وجہ ہے کہ جب اقبال نے اپنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری بتائی ہے، وہ کمال کی نظم ہے کہ جو فرشتے آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، اے حجاز کے باغوں کی بلبل. اقبال نے
کیا خطاب حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہی وہ آگے آ کے ایک فقرہ بولتے ہیں، اس شاخ کا جغرافیہ اپنا ہوتا ہے، اس شاخ کی منزل اپنی ہوتی ہے، کہ کچھ آیت پر بفکر آشیانہ۔ آگے اقبال اپنے اس کے کہتے ہیں کہ تو بازی جا با خاصاں بیامیز، سوئے شہرے کے بتھا رس در رہے اوس، کہ میں ایک ایسے شہر کی طرف جا رہا ہوں جس کے راستے میں کعبہ آتا ہے۔ کیا منزل بتائیں، میں اس ایسے شہر کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کے راستے میں کعبہ آتا ہے، اور اس میں اقبال وہاں کہتے ہیں کہ تو بازی جاؤ باز خاصاں بیامیز، تم یہاں کعبے میں بیٹھو میرے دوستو، خاصوں سے بات کرو کہ من دورم ہوائے منزل دوست، مجھے تو یار کی شہر کی ہوا اڑائے چلیے چلی جا رہی ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ واخر دعوانا